حضور علیہ السلام آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خون کے دریا میں اور ان کے پیٹوں میں پتھر ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون بد نصیب لوگ؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بدبخت ہیں جو سود کھاتے تھے۔ سود لینا، سود دینا، سود کی رقم پہ گواہ بننا، وزر میں گناہ میں سب برابر۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنی سختی کے ساتھ ہمیں سود سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، کسی شخص سے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، سود خور سے اعلان جنگ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو اللہ جنگ کا چیلنج دے تو پھر اس کے پلے بچتا کیا ہے، اس کے پاس رہتا ہے، اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ جسے اللہ کہے کہ تیرے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، تیری میری جنگ ہے، تو پھر کیا کوئی مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہے؟ تو سود خور چین گوا بیٹھتا ہے، قرار لٹ جاتا ہے، باطن اجڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا کاروبار آگے نکل جائے گا، لیکن اس کا انجام رسوائی ہے۔ چونکہ اللہ جل شانہ جب کسی کو اعلان جنگ دے رہا ہے تو پھر اس کا نتیجہ شکست کی صورت میں اسے دیکھنا پڑے گا، چونکہ اللہ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت اور سکت نہیں ہے، تو وہ رسوا ہو جائے گا۔ قرب قیامت میں سود عام کر دیا جائے گا، مختلف ناموں سے سود ہوں گے، بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ سود نہ پہنچا ہر شخص کو اس کا دخان یعنی دھواں ضرور پہنچے گا۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات کو پاک رکھنے کی۔ مختلف ذریعوں سے مختلف پیکج لے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو سودی کاروبار میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ توکل کرو۔ غریبوں کی نسبت امراء دولت مند زیادہ پھنستے ہیں کہ کاروبار بڑے اوپر چلے جائیں۔ وہ نیچے دیکھیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نان شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ سود نہیں لیتے۔ تو آپ اپنی مجبوریاں کیا بتا رہے ہیں؟ جی مجبوری ہے، کاروباری مجبوری ہے، تو وہ بھی گریز کر رہے ہیں۔ تو آپ تو اللہ نے آپ کو کروڑوں روپے دیے ہیں، اربوں روپے دیے ہیں، تو آپ صرف بڑھوتری کے لیے چاہ رہے ہیں؟ تو سود میں تو بڑھوتری ہے ہی نہیں، سود تو مال کو برباد کر دیتا ہے اور برکت رزق سے اٹھا لیتا ہے، سکون چھین لیتا ہے اور قرار زائل کر دیتا ہے۔ اس لیے سود خوروں کو اس عذاب میں مبتلا دیکھا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے۔